میرے محترم بھائی اور بہنوں، اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کے اندر، اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں، ان انسانوں کے جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، ان تمام کا حل بتلایا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اسلام وہ خوبصورت راستہ ہے جس پہ چل کے انسان دونوں جہانوں میں عزت پا سکتا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اسلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن چیزوں کا اہتمام کیا، جن جن چیزوں کو اپنایا، میرے بھائیوں، وہ اپنے اندر ان گنت نفع رکھتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پسندیدہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی، وہ کھجور ہے۔ یہ کھجور اپنے اندر ان گنت میڈیکل بینیفٹس رکھتی ہے۔ یہ کھجور اپنے اندر ایسے ایسے اوصاف، ایسے ایسے کمالات، ایسی ایسی طبی فوائد رکھتی ہیں کہ آج پوری دنیا اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، کھجور ایک ایسی زبردست غذا ہے جس کے اندر کتنے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ جو کھجور ہے، یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار جگہوں پہ آپ نے کھجور کو تناول فرمایا۔ بلکہ کچھ کھجوروں کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے خوبصورت فرامین ارشادات ہمیں ملتے ہیں۔ جیسے عجوا کھجور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص 7 دانے عجوا کھجور کے کھاتا ہے، اس دن اس شخص پہ کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، کھجور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ بہترین انعام ہے جس میں انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ کھجور دل کے لیے بہترین ہے۔ عجوا کھجور کے بارے میں تو کتنی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ عجوا کھجور، اس کی گٹلی، اس کا پیسٹ بنا کے دل کے لیے اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، کھجور کا استعمال ہمارے معدے کو تقویت دیتا ہے۔ کھجور کا استعمال ہماری نظر کو تقویت دیتا ہے۔ کھجور کا استعمال ہمارے دماغ کو تقویت دیتا ہے۔ کھجور کا استعمال میرے بھائیوں ہماری ہڈیوں کو، ہمارے پٹھوں کو تقویت دیتا ہے۔ کھجور کا استعمال میرے بھائی اور میری بہنوں ہماری بدنوں کے لیے بہترین ہے، بلکہ صرف بدنوں کے لیے نہیں، یہ جس کو جادو، جنات، میرے بھائی اور میری بہنوں، عجوا کھجور اس کے لیے پروٹیکشن کا کام کرتی ہے۔ یہ انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، صرف اس کو صحت ہی نہیں دیتی، بلکہ اس کو ایسی نیگیٹو وائب سے، ایسی نیگیٹو فورس سے جو اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اس کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ یہ کھجور اپنے اندر بہترین طاقت کے خزانوں کو سموئے ہوئے ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آج لوگ طاقت کے لیے ملٹی وٹامن کھاتے ہیں، میگا ماس کھاتے ہیں، ملٹی وٹامن کی گولیاں کھاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، کیپسول لیتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، ٹیبلٹ لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، کھجور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ بہترین تحفہ، وہ بہترین انعام جو انسانی بدن کو طاقت دینے میں بھرپور کردار ادا کرتا ہے، جو جسم کو طاقت دینے میں، جو فزیکلی طاقت دینے میں، جو سائیکولوجیکلی طاقت دینے میں، میرے بھائیوں انکریز کرنے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ جو کھجور ہے، اس کا استعمال کرو، اور جب بھی کھجور کھاؤ اس نیت سے کھاؤ، کھجور تو ہم نے کھانی ہے۔ اگر ہم اس نیت سے کھائیں گے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے، آپ اس کو تناول فرماتے تھے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، کھجور بہترین چیز ہے۔ سردیوں کے اندر اس کا اہتمام کرو، اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالو۔ یہ جو آج ہمارے بچے کینڈیز کو لے کے، چاکلیٹس کو لے کے، ہمارے بچے آج کی یہ جتنی بازار کی بنی ہوئی جو پروڈکٹس ہیں، جو ریفائنڈ ہوئی ہیں، جو پروسیس ہوئی ہیں، ان ساری چیزوں کو لے کے اپنی صحت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ان کو کھجور کھلانے کی عادت ڈالو، اپنے گھر میں کھجور کا اہتمام کرو۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، کھجور کھانے کا بہترین طریقہ
اس کا نبیذ بناؤ۔ نبیذ میرے بھائی اور میری بہنوں اپنے اندر ان گنت بیماریوں کو صحت بخشتا ہے، ان گنت بیماریوں کو شفا دیتا ہے۔ یہ جو بوڑھے لوگوں کے اندر پیشاب کے قطرے آتے ہیں، نبیذ بہترین غذا ہے۔ یہ جو یورینری ٹریک کے پرابلم ہے، پروسٹیٹ گلینڈ کے پرابلم ہے، بہترین غذا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں یہ ویکنس کی بہترین غذا ہے، یہ چہرے کو تر و تازہ کرنے کی بہترین غذا ہے، یہ آپ کے چہرے کو نکھارنے کی بہترین غذا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں اس کو اچھی طرح چبا کے کھاؤ، چبا کے نہیں کھا سکتے اس کا نبیذ بنا کے پیو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر بے شمار غذائی اجزاء رکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایسے ایسے اجزاء رکھے ہیں جو ہمارے بدن کو تقویت دیتے ہیں، ہمارے بدن کو طاقت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں یہ بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تحفہ ہے، انعام ہے۔ اب بہت سارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کیا صرف عجوا کھجور ہی کھانی چاہیے؟ میرے بھائی اور میری بہنوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی کھجوریں پیدا کی ہیں، دنیا میں جتنی کھجوروں کی قسمیں ہیں میرے بھائیوں، امبر ہے، مبروم ہے، سکری ہے، میرے بھائیوں عجوا ہے، میرے بھائیوں یہ جتنی کھجوریں ہیں یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کھجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہترین نعمتیں رکھی ہیں۔ جو کھجور آپ کو میسر آتی ہے میرے بھائیوں اس کو کھاؤ، یہ طاقت کے لیے بہترین خزانہ ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں پٹھوں کو طاقت دینے کے لیے، ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے، ہڈیوں کے گودے کو طاقت دینے کے لیے، معدے کو طاقت دینے کے لیے، دل کو طاقت دینے کے لیے، آنکھوں کو طاقت دینے کے لیے، دماغ کو طاقت دینے کے لیے، الغرض میرے بھائیوں سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز کو طاقت دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر انگریڈینٹس رکھے ہیں۔ اس کا اہتمام کرو۔ لیکن وہ لوگ جن کے گردوں کا پرابلم ہے، جن کا پوٹاشیم کا لیول بڑھ جاتا ہے، میرے بھائی اور میری بہنوں ان کو کھجوروں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ جو کڈنی کے پیشنٹ ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، جن کے گردے خراب ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ جن کے اندر پوٹاشیم کا لیول بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مقدار میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے، میرے بھائی اور میری بہنوں ان مریضوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھجور کے اندر بہترین غذائی اجزاء رکھے ہیں۔ جو کھجور آپ کو میسر آئے، جیسی کھجور آپ کو میسر آئے میرے بھائی اور میری بہنوں اس کو اس انٹینشن کے اکارڈنگ لو کہ اس کھجور کھانا سنت ہے۔ جب ہم سنت کے اوپر عمل کریں گے میرے بھائیوں ہمیں کھجور کے فائدے بھی ملیں گے، اس کے ساتھ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ جو کھجوروں کا نبیذ بنانے کا طریقہ ہے میرے بھائیوں اس کا کیا طریقہ ہے، نبیذ کیسے بنایا جاتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ نبیذ کیسے بناتے ہیں۔ ایک گلاس پانی لو، اس میں کھجوروں کو بھگو دینا۔ میرے بھائیوں بھیگی ہوئی کھجوروں کو صبح کو اس کو گرائنڈ کر لینا، چاپ کر لینا، میرے بھائیوں یہ نبیذ کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کچھ چیزیں اور ایڈ کر لو تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ آپ کے جسم کے لیے بہترین غذا کی صورت اختیار کر لے گی۔ کھجوروں کے ساتھ 5 کھجوریں لو، 5 بادام لو، اس میں آدھی چائے کی چمچ سفید تل لو اور 1 چمچ کشمش لو، ساری رات اس کو بھیگا رہنے دو، صبح اس کو گرائنڈ کر کے اسی پانی کو پیو۔ یہ بہترین نبیذ ہے میرے بھائیو، اس کو پیو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بے پناہ طاقت، بے پناہ قوت، اس سے انشاءاللہ آپ کے بدن کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 100% اسلام کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم دیکھتے نہیں ایک مزدور جب مزدوری کر کے آتا ہے وہ تھکا آ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے وہ ہاتھ منہ دھو لیتا ہے ایک دم فریش ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ وضو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انسان کو قریب کرنے کا طریقہ ہے، قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک جیسے ہاتھ دھوئے ہاتھوں کے گناہ گئے، منہ دھویا منہ کے گناہ گئے، چہرہ دھویا چہرے کے گناہ، ناک صاف کیا ناک کے گناہ، کانوں کا مسح کیا کانوں کے گناہ، پاؤں دھوئے پاؤں کے گناہ۔ تو یہ حقیقت میں یہ گناہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے اعضاء نیکی کے لیے پریپیئر ہو رہے ہیں۔ اور میرے بھائی اور میری بہنوں یہ وضو کرنا انسان کو نہ صرف صحت دیتا ہے،
تندرستی دیتا ہے بلکہ بے شمار برائیوں سے، بے شمار گناہوں سے، بے شمار بیماریوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ جب ہم وضو کریں گے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق، تو میرے بھائی اور میری بہنوں، نہ صرف ہم اللہ کی قربت، اللہ کے قریب ہوں گے، نیکی کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بدن کے لیے ان گنت نفع حاصل کریں گے۔